السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، میں نے اس سے قبل کے ویڈیو میں نماز کے ارکان اور نماز کے شرائط بیان کیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو بھی ارکان ہے اور جو بھی شرائط ہے فرداً فرداً علیحدہ طور پر اس کی تفصیل آپ سبوں کے سامنے رکھوں گا۔ چنانچہ نماز سے جو خارج یعنی نماز سے جو باہر پہلی شرط بتائی گئی تھی وہ طہارت۔ تو آج میں طہارت کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ طہارت یعنی جسم کا گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، غلاظتوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اب نجاست یعنی ناپاکی اولاً دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ حقیقی کہتے ہیں جس کی ناپاکی بالکل صراحت ہو، یعنی قرآن سے حدیث سے واضح طور پر بتایا گیا ہو اور وہ دکھتی ہو، نظر آتی ہو، جیسے شراب ہے، جیسے پیشاب ہے، جیسے بہتا ہوا خون ہے، مردار جانور ہے، اور اسی طرح سے پیشاب ہے، پیخانہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور حکمی اس ناپاکی کو کہتے ہیں جس کی ناپاکی وہ بھی بیان کی گئی ہو، شریعت نے اس کو واضح کیا ہو، بتایا ہو، لیکن وہ ناپاکی دکھتی نہ ہو، نظر نہ آتی ہو۔ اب حکمی کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی ناپاکی اور ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کو فقہ میں حدث اصغر کہتے ہیں اور بڑی ناپاکی کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، جیسے بے وضو ہونا، تو یہ بھی ایک ناپاکی ہے، اگرچہ دکھتی نہیں ہے لیکن وہ محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ بے وضو ہے تو اسے بھی ناپاکی کے جیسا کہا گیا ہے، اس لیے بے وضو کی حالت میں قرآن کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک حدث ہے، ناپاکی۔ اس کو زائل کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے شریعت نے وضو کرنے کے لیے بتایا۔ وضو کیا چیز ہے؟ قرآن سے وہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا کہ جب تم بے وضو ہو اور نماز کا ارادہ کرو تو تم اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو، اور سر کا مسح کرو اور پیر کو دھو۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی کہلاتی ہے جو وضو سے دور ہو جاتی، اور ایک ہے بڑی ناپاکی جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، بڑی ناپاکی، اور وہ جنابت سے ہوتا ہے، یعنی آدمی ناپاک ہو جائے۔ جیسے اگر شادی شدہ آدمی ہے، میاں بیوی آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرے، خاص ملاقات، تو اس سے غسل دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، صرف ایک دوسرے کا عضو ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جانے سے غسل دونوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اب وہ ناپاک ہو گئے۔ اسی طرح سے جوان بچہ ہے، رات میں سویا، احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گیا، تو منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ شہوت کے ساتھ اگر منی نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین ہیں، خواتین کے اندر بھی بعض شکلیں ہیں، صورتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے بالغ عورت ہے، ہر مہینے حیض آتا ہے، تو حیض سے جب پاک ہو جاتی ہیں، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں آتا۔ تو اگر وہ حیض سے پاک ہو گئی تو اس کے بعد اس کو نہانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس طرح سے نفاس ہے ایک چیز، یعنی حاملہ خاتون جب اس کو وضع حمل ہو جاتا ہے، وہ بچہ جن دیتی ہیں، تو اس کے بعد خون آتا ہے، کچھ دنوں تک خون آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا، کم کی کوئی حد نہیں ہے، 5 دن 10 دن میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب لیکن ایک چیز یہاں بتا دیتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض عورتیں جس کو نفاس ہوتا ہے وہ یہ سمجھتی کہ 40 دن تک ہی ناپاک رہتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر خون جس دن بند ہو گیا، خون آنا بند ہو گیا،
تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کو نہا کر کے نماز روزہ کرنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 40 دن تک وہ خون آئے گا۔ تو لہٰذا یہ غلط فہمی عورتوں کے اندر، عوام کے اندر ہے، اس چیز کو درست کر لینا چاہیے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہے، 40 دن تک آ بھی سکتا، نہیں بھی آ سکتا، 5 دن میں بند ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب بند ہو جائے اور خون نہ آنے لگے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ تو یہ ایک ضمناً بات آ گئی جو میں بتا دیا۔ تو یہ ناپاکی حدث اکبر کہلاتی ہے۔ اس کو دور کرنے اور اس کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ان ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہتے تو نہائیں، غسل کر لیں۔ غسل کرنے سے یہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ اب غسل کے اندر کیا کیا ضروری چیزیں ہیں وہ یہاں بتانے کا نہیں ہے، صرف ہم کو طہارت بتانا ہے۔ تو بہرحال تو اولاً ناپاکی کی 2 قسمیں ہوئی، ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ پھر حکمی کی 2 قسمیں ہوئی، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر۔ اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں، نجاست حقیقی کی طرف۔ حقیقی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غلیظہ اور ایک ہے خفیفہ۔ غلیظہ جس کو سخت کہہ لیں، یعنی سخت قسم کی جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو شریعت میں غلیظہ کہتے ہیں، اور جو ہلکی قسم کی ہوتی ہے جس کے اندر تھوڑا تخفیف ہوتا ہے، جس کا وزن کم سمجھ لیجئے، جس کا حکم کم رہتا ہے، شریعت کے اندر اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی سمجھنا ہے کہ غلیظہ اور خفیفہ کہتے کسے ہیں۔ تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ اصل کیا چیز ہے؟ دونوں ناپاک ہی ہے، لیکن جو نص سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے، تو اس کو غلیظہ کہتے ہیں۔ اور جس کا نص سے ٹکراؤ ہو، یعنی کسی کے بارے میں، کسی ناپاکی کے بارے میں پاک ہونا اور ناپاک ہونا، دونوں طرح کی بات نص کے اندر یعنی قرآن و حدیث میں ملتی ہو تو وہ خفیفہ کہلاتی ہے۔ تو بہرحال اب نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہوئی، ایک غلیظہ اور ایک خفیفہ۔ غلیظہ کہتے ہیں سخت ناپاکی کو اور خفیفہ کہتے ہیں ہلکی ناپاکی کو۔ دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ غلیظہ، اب غلیظہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک غلیظہ وہ ہے جو ثقیل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، جسم دار ہوتی ہے، جرم دار ہوتی ہے، جو ایک دوسرے سے دوسری جگہ پھیلتی نہیں ہے، جیسے پاخانہ ہے، گوبر ہے، تو یہ چیز۔ اور ایک غلیظہ والی ناپاکی وہ ہوتی جو سیال ہوتی ہے، بہنے والی ہوتی ہے۔ تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ تو اگر وہ غلیظہ ناپاکی جو جسم دار ہوتی ہے، پھیلتی نہیں ہے، ایک ہی جگہ رہتی ہے، تو اس کے بارے میں شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر 1 درہم یعنی 3 گرام کے برابر اگر وہ ناپاکی جسم میں یا کپڑے میں لگی ہوئی ہے تو وہ معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم ہے تو اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لیے تو ہو جائے گی نماز، اور اگر 1 درہم کے برابر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1 درہم کے برابر ہم کو ناپاکی لگی ہوئی ہے، پھر بھی نماز پڑھ لیے تو وہ مکروہ ہے۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگ گیا ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہو گیا کہ اتنا ناپاکی میرے کو لگی ہوئی ہے، غلیظہ والی اور جسم والی، تو پھر واجب الاعادہ ہے وہ نماز، یعنی اس کو لوٹانا ضروری پڑے گا۔ اگر نہیں لوٹائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ثقیل والی یعنی جسم دار اس کا حکم ہے، اور جو سیال ہے، بہنے والی ہے، جیسے شراب ہے، پیشاب ہے، اگر 1 قطرہ 2 قطرہ گرتا بہتا ہے، وہ پھیلتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہتھیلی کے گہرائی کے برابر اگر ہے تو وہ معاف ہے، اور اگر ہتھیلی یا پھر ہتھیلی سے آگے بڑھ گیا تو پھر معاف نہیں ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا، اس کو دھو کر کے پاک صاف کر کے نماز پڑھنا پڑتا۔ تو یہ خفیفہ کا حکم ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ کون سی چیز نجاست غلیظہ ہے اور کون سی چیز نجاست خفیفہ ہے، تاکہ وہ معلوم ہو جائے تو اس کا حکم بھی ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر وہ چیز معلوم نہیں ہوگی تو اس کے احکام بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک جانور، یعنی جانور کا لے لیجئے پہلے، جو 4 پیر والے ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے جانور، چاہے وہ کھانے والے جانور ہوں، چاہے جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا ہو، دونوں طرح کے جانور، یعنی دونوں طرح کے 4 پیر والے جانور، ان کا پاخانہ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے۔
اب وہ ایک جانور ہوتے ہیں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا بھی پائخانہ ناپاک ہے، یعنی نجاست غلیظہ ہے، لیکن کھانے والے جانور کا پیشاب، جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، جسے کھایا جاتا ہے تو اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ نہیں ہے۔ گھوڑے کا بھی، جس پر ہم سواری کرتے ہیں، اگرچہ گھوڑا کھایا نہیں جاتا ہے، لیکن گھوڑا چونکہ عام معمولات میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ لوگ جہاد کرتے تھے، سواری کرتے تھے، تو اس لیے اس کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح سے آدمیوں کا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، بچہ ہو، 1 دن کا بچہ ہو، اس کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ اب خفیفہ کس نجاست کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، پرندے ہوتے ہیں، پرندے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حرام پرندہ اور ایک ہے حلال پرندہ، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور کسی کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اور وہ پرندے ہوا ہی میں بیٹ کرتے ہیں، یعنی ہوا ہی میں استنجا کرتے ہیں، پیخانہ کرتے ہیں، اڑتے ہوئے کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں، اوپر درخت پہ، جھاڑ پہ، زمین پہ بیٹھ کے نہیں کرتے، تو ہوا میں کرتے ہیں، تو حرام جانور کا پائخانہ، بیٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور حلال پرندہ سوائے مرغی، بطخ اور مرغابی کے، یہ حلال ہے، لیکن ان کا پائخانہ یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ مستثنیٰ ہے، یہ الگ ہے، کیونکہ یہ زمین پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، ہوا میں نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کھانے والے پرندے ہیں، جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، فاختہ ہے، جو کھانے والے پرندے ہیں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور ہوا ہی میں استنجا کرتے ہیں اڑتے اڑتے، تو ان کا پائخانہ، بیٹ جو ہے، پاک ہے۔ تو اگر وہ لگ جائے، جیسے کبوتر کا پائخانہ کپڑے میں لگ جائے، چڑیا کا پائخانہ کپڑے میں لگ جائے اور ہم اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی، کیونکہ اس کا پائخانہ پاک ہے۔ البتہ مرغی، بطخ اور مرغابی، اس کا نجاست جو ہے ناپاک ہے، یعنی نجاست غلیظہ ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیلات تھے جو میں نے آپ سبوں کے سامنے رکھے، شاید کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد ان کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ نماز کی پہلی شرط جو طہارت تھی، اس کی تفصیلات ہوئی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کے مسائل کو اچھی طرح سے، گہرائی سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔